بچپنے میں جو ہم کو سکھایا گیا اسی پر اگر ہم غور کر لیں، اصول دین یعنی عقائد، تقلید نے اپنے یہاں مہمان بلایا ہے، تب مجھ کو امام نے مثلاً اپنے یہاں مہمان بلایا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، یہ برنامہ فجر میڈیا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات سبھی اس سے واقف ہیں اور اچھی طرح سے آپ حضرات جو ہے وہ اس ہمارے چینل کو اور اس میڈیا پلیٹ فارم کو سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس معبود کا پہلے تو ہم شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی کہ اس فجر میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ سے مخاطب ہو سکیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آج پہلا دن ہے اور ظاہراً جیسا کہ ان لوگوں نے بتایا 1 مارچ سے انشاءاللہ یہ نشر کیا جائے گا، تو وہ ممکن ہے شب اول ماہ مبارک رمضان ہو یا 30ویں شعبان معظم ہو۔ آپ حضرات سے صرف گزارش یہ ہے کہ دعا فرمائیے کہ آج جو ریکارڈ کر رہے ہیں خود اس گناہگار کو بھی ماہ مبارک رمضان میں اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فجر میڈیا کے سلسلے میں بھی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ واقعاً یہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں اور کتنی زحمتیں برداشت کر کے آپ کے لیے پروگرام یہ لوگ تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تو پہلی گزارش یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ برادران فجر میڈیا ان کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیے اور توفیق دے خدا ہم سب کو اور ان لوگوں کو کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اہل بیت کے لیے، مومنین کے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش جاری رکھیں اور اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یا تو ماہ مبارک شعبان کا ظاہراً آخری جمعہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری جمعے میں ماہ مبارک رمضان کی آمد کے سلسلے میں پورا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو ہمارے یہاں کتب روائی میں حتی مفاتیح الجنان میں مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ نے بھی پورا کا پورا خطبہ نقل فرمایا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد بھی شاید یہی رہا ہو کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کیا ہے، کہ جس کے لیے پہلے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو آمادہ کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلکہ یوں اگر دیکھا جائے تو یہ تو خطبہ تو شعبان کا ظاہراً آخری جمعہ ہے، اور روایات میں جب جائیے گا تو اندازہ ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کی آمادگی کے لیے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو رجب سے تیاری شروع کر دینا چاہیے۔ چنانچہ خود امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں رجب و شہری و شعبان شہر رسول اللہ۔ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں قرآن بھی کہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو گویا اس سے اندازہ ہوا کہ امیر المومنین سے چلے، رسول اللہ تک پہنچے، اور رسول اللہ تک پہنچنے کے بعد اللہ تک پہنچ گئے۔ اسی لیے شاید کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا بھی ہے کہ جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، آئیے ہم سب اس کے لیے آمادہ ہوں،
دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعہ میں ہم سے کیا فرمایا ہے اور ہم کو کس طرح سے ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ چنانچہ یہ جو خطبہ شعبانیہ ہمارے یہاں کتب میں مشہور ہے، یہ نقل بھی کیا گیا ہے تو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ۔ تو اب انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس خطبہ شعبانیہ پر کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مگر اس سے پہلے ایک چیز آپ کے خدمت میں عرض کر دینا ضروری ہے، اور بلکہ یہ بھی گزارش کریں گے کہ اگر کوئی گھر کے بزرگ دیکھ رہے ہیں اور آج بچے نہیں دیکھ پائے تو ان کو تاکید کیجیے کہ ضرور اس برنامے کو دیکھیں، اس پروگرام کو دیکھیں، اس لیے کہ فجر میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایپیسوڈ کے بعد، ہر قسط کے بعد آخر میں ایک سوال اس گفتگو کے بعد نکالا جائے گا، اور وہ سوال آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا، آپ سے اس کا جواب مانگا جائے گا، اور صحیح جواب ہونے پر نقدی انعام کے بھی انتظامات ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو صحیح جواب دے گا اس کو ہی انعام ملنا ہے، شرکت کرنے والوں کے درمیان بھی قرآن دازی ہوگی، کہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان میں بھی قرآن دازی ہوگی، اور کسی ایک کو کوئی نہ کوئی انعام ضرور دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں کہ صرف شرکت کرنے والے، اگر کوئی فارورڈ کرتا ہے تو چونکہ جو ہے وہ آپ ایک دینی کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس حوصلے افزائی کے لیے بھی، فارورڈ کرنے والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انعام فجر میڈیا کی ٹیم نے اپنی نگاہ میں رکھا ہے، جو اس کا اعلان یہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے۔ اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے، آپ بزرگ تو بزرگ ہی ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے شوق سے اس دینی جو ہے وہ برنامے پر توجہ کریں، ان کو غور سے دیکھیں، ذہن میں بیٹھالنے کی کوشش کریں تاکہ صحیح جواب دے سکیں۔ البتہ یہ بات عرض کر دوں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چیز ہم سب کو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، عقیدہ اہم کے عمل، بعض اس طرف جاتے ہیں، بعض اس طرف جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بچپنے میں جو ہم کو سکھایا گیا اسی پر اگر ہم غور کر لیں، اصول دین یعنی عقائد، دین کی جڑیں، یہ عقائد کو اصول کیوں کہا گیا، جڑ کیوں کہا گیا، یا اعمال جو ہم بجا لاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فروع دین، شاخ کیوں کہا گیا؟ اب اس زمانے میں آپ کسی سے بھی جو ہے وہ ایکسپرٹ جو ہو زراعت کا، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو منزل کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ جتنا زیادہ جڑیں مضبوط ہوں گی اتنے ہی شاخیں نکل کے سامنے آئیں گی، اور شاخوں کا کام کیا ہے، پتیوں کا کام کیا ہے کہ وہ سورج سے انرجی لیتے ہیں اور جڑوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنی شاخیں نکلیں گی، اور شاخیں جتنی بڑھتی جائیں گی اتنے ہی نیچے غذا پہنچتی جائے گی، جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی۔ تو اس بنیاد پر کتنا زبردست کام ہمارے بزرگوں کا ہے کہ انہوں نے عقائد کو نام دیا اصول کا، اور اعمال کو نام دیا فروع کا، اور ان کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اصل مضبوط ہے تو شاخیں زبردست ہوں گی، شاخیں جتنی زبردست ہوں گی اتنی ہی جڑ مضبوط ہوگی، ایک چیز۔ دوسری طرف اگر آپ قرآن کو دیکھیے گا نا، تو قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مین چیز عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ بغیر عمل کسی کام کا نہیں ہے نا۔ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اگر آپ توجہ فرمائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، مگر وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے بچے پہلے ہی دن یہ نوٹ کر لیں کہ یہ دونوں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں، پورک ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر عقیدہ کمزور، عمل خود بخود کمزور ہوگا، اگر عمل کمزور، عقیدہ خود بخود ڈیمیج ہونے لگے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ دونوں کو لے کے چلیں، جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا عمل سے اس کا اظہار ہوگا، اور جتنا عمل بڑھتا جائے گا عقیدہ
یعنی جڑیں اتنی ہی مضبوط ہوتی جائیں گی۔ اب اس توضیح کے بعد آئیے ہم شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ مبارکہ کو کہ جو رسول اللہ نے رمضان المبارک سے پہلے ارشاد فرمایا۔ پہلے عرض کیا جا چکا کہ اس کو نقل فرمایا ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے، یعنی اس بزم میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ موجود تھے جس میں حضرت نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اسی خطبے کے آخر میں امیر المؤمنین نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خود اس بزم میں حضرت تشریف فرما تھے۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ روایت کے الفاظ یہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم، ایک دن رسول اللہ نے ہمارے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، اور فرماتے ہیں ایھا الناس۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایھا الناس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بظاہر ان سے خطاب ہے جو وہاں تشریف فرما ہے، ورنہ کہتے ہیں نا کہ اے میرے صحابہ یا علی۔ ایھا الناس اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بظاہر ان کے درمیان ہے، لیکن یہ جو خطبہ ہے وہ قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمین کو خطاب فرما رہے ہیں رسول اللہ، اسی لیے صحابہ یا امیر المومنین سے خطاب ڈائریکٹ نہ کر کے سیدھے نہ کر کے فرماتے ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، یا یوں کہہ لیجئے قیامت تک آنے والے میری امت کے لوگوں، قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے ایک ایسا مہینہ، اللہ کا مہینہ، بالبرکتی، خالی خولی نہیں آ رہا ہے، مہینے آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ مہینہ وہ ہے کہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پہلا لفظ کیا فرمایا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اور اسی لیے بعض روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ لا تقول، اس سے اس مہینے کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان بل قولوا جاء شہر رمضان، مت کہو رمضان آ گیا، مت کہو رمضان چلا گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، تو اتنی عظمت ہے کہ اس مہینے کو خدا نے اپنا نام دے دیا ہے۔ تو ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، اور اللہ کا مہینہ جب آ رہا ہے تو کس کے ساتھ؟ نمبر 1 برکت کے ساتھ، 2 رحمت کے ساتھ، 3 بخشش اور مغفرت کے ساتھ۔ تو یہی کافی تھا۔ اب اس کے آگے اگر اور رسول اللہ اس مہینے کی فضیلت میں کچھ نہ بیان فرماتے تو یہ 3 لفظ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کے لیے کافی تھا کہ یہ مہینہ برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے برکت کہہ دیا تو وہی کافی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن یہ مہینے کی عظمت ہے کہ برکت، رحمت، مغفرت کے بعد بھی پیغمبر نے کافی نہیں سمجھا، اس کے آگے اس مہینے کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں شہرن، یہ وہ مہینہ ہے ہوا عند اللہ افضل الشہور، جو خدا کے نزدیک سارے مہینوں میں افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے بڑھ۔ ایک ہوتا ہے ہمارے آپ کے نزدیک کسی چیز کا اچھا ہونا یا بہت بڑھیا ہونا، ایک ہوتا ہے خدا کے نزدیک کسی چیز کا بہت اچھا ہونا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مہینوں میں سب سے اچھا مہینہ ہے، نہ، فرمایا عند اللہ افضل الشہور، خدا کی نظر میں، خدا کی نگاہ میں یہ مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ ایک وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اس کے دن سارے دنوں میں افضل ہیں۔ واللیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں میں افضل ہیں، اور حد تو یہ ہے ساعاتہ افضل الساعات، اس کی گھڑیاں، اس کا ایک ایک پل افضل الساعات، ساری گھڑیوں سے، سارے پلوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اب آپ پھر آئیے، وہی 3 چیزیں کافی تھیں، برکت کے ساتھ،
رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، مگر مزید اضافہ فرمایا کہ نہیں، اس کے ایام، اس کی گھڑیاں، اس کی راتیں ساری راتوں سے، ساری گھڑیوں سے افضل ہیں. اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ لیکن پھر عجیب جملہ ہے پیغمبر کا، اس سے اندازہ کریں. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں بھیا روزہ وہ رکھے جس کو کھانے کو نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ نے مذاق کہا ہے، لیکن مذاق دنیا سے چل جائے گا، حکم الہی سے مذاق نہیں چلے گا. لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں آگے خطبے میں آئے گا اسی سلسلے میں کہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرنا ہے. لیکن یہ جو جملہ ہم لوگ کہتے ہیں بھیا وہ روزہ رکھے جس کو کھانے کو نہ ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے جس کو کھانے کو نہیں ہے. بات روزے کی صرف نہیں ہے، روزہ ایک ذریعہ ہے. اصل کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہوا شہرن، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے ہو. میزبان خدا ہے. اس کو سمجھنے کے بعد کہ ہم اس مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ خدا کی مہمانی کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ اندازہ ہونے کے بعد کیا کوئی مذاق میں کہہ سکتا ہے میاں روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، ہم کو اللہ نے دیا ہے ہم کیوں روزہ رکھیں؟ بات روزے کی نہیں ہے. کتنی بڑے فیض سے ہم اس ہنسی کے جملے میں محروم ہو رہے ہیں. یہ روزہ نہیں ہے، اللہ میزبان ہے. اور جب خدا، آپ لوگوں نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا، شادیوں میں، دعوتوں میں، مہمانیوں میں جاتے ہوں گے نا، تو ہر میزبان اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرتا ہے. چنانچہ روایات میں ہے مہمان کے سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص آپ کے یہاں آ جائے بغیر بلائے ہوئے تو پریشان مت ہو، ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت، بے عزتی کو مت ڈرو، جو ہے گھر میں لا کے رکھ دو. بسکٹ پانی ہے دے دو، بھئی آپ بغیر بتائے آئے ہیں. لیکن اگر کسی کو مدعو کیا ہے تو اب روایت کہتی ہے تکلف اللہ. اگر آپ نے کسی کو مہمان بلایا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا تکلف سے کام لو، یعنی اس کے لیے باقاعدہ جب عام انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کسی کو بعنوان مہمان بلایا ہے تو تھوڑا قاعدے سے انتظام کرو، تو اگر خدا کسی کو اپنا مہمان بنا لے تو پھر وہ کیسا انتظام کرے گا میزبانی کا؟ اب سمجھ میں آیا کہ پھر ایسا انتظام ہے کہ ایام ہو افضل الایام، لیالی ہے افضل اللیالی، ساعات ہو افضل الساعات، اور اس سے بڑھ کے یہ ہے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. اور اس مہینے میں جب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ صاحب فلاں بہت بڑے آیت اللہ ہیں، انہوں نے مجھ کو آج دعوت دی ہے، بھائی بلایا ہے. آدمی پھولے نہیں سماتا کہ ہم کو کچھ سمجھا آقا نے. فرض کیجئے اگر کسی مرجع نے آپ کو جو ہے مدعو کر لیا تو آدمی پھولے نہیں سمائے گا کہ میں کچھ ہوں، تب مجھ کو مرجع تقلید نے اپنے یہاں مہمان بلایا ہے، تب مجھ کو امام نے مثلاً اپنے یہاں مہمان بلایا ہے. تو اگر خدا کسی کو اپنے یہاں مہمان بلا لے تو اس کا مطلب کچھ ہیں. اسی لیے کیا کہا گیا کہ تم اس مہینے میں جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. یہ مت کہیے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. بہت بڑے فیض سے ہم آپ محروم ہو رہے ہیں. اور اسی لیے جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. اور آغا نہ صرف تیاری بلکہ اگر ذرا سا کہیں سے کچھ بیچ میں رکھنا واقع ہوا تو ان کو صدمہ ہوتا ہے. ایک بزرگ عالم دین تھے رضوان اللہ علیہ، انتقال ہو گیا. ماہ مبارک رمضان میں وہ ہوتا ہے، اب آپ کے تو مختلف جگہوں پر یہ دیکھا جائے گا، زبان میری اپنی علاقائی ہے، یہاں آنکھ کے اوپر کبھی کبھی موٹا سا وہ آ جاتا ہے جس کو ہمارے مقامی زبان میں بلنی کہا جاتا ہے. تو وہ آنکھ کیا ہوتی، دبنے لگتی، پورا آدمی بند ہونے لگتی، پورا دکھتا نہیں. تو ان کو ماہ مبارک رمضان میں وہ شروع ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی دعا وغیرہ نہیں پڑھ پائے گا. ہم لوگوں کو پتہ چلا، اتفاق سے وہیں تھے ماہ مبارک رمضان میں، بزرگ شخصیت تھی رحمت اللہ علیہ، ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے چلے گئے.
تو پوچھا ہم لوگوں نے حضور کیسی طبیعت ہے, کیا ہوا, سنا آپ کو؟ انہوں نے کہا طبیعت کی کیا, اصل تو صدمہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں لگتا ہے توفیق سلب ہو گئی ہے. تو جو لوگ معرفت والے ہیں وہ ذرا سا بھی اگر ان کے اندر رکاوٹ آتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اس مہینے میں ہمارے اندر یہ بیماری ڈال دی اور ہم تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں یا مثلا ہم دعا نہیں پڑھ پا رہے ہیں, سلب توفیق ہو گئی ہے. لہٰذا میرے بچوں, میرے بھائیوں, ماہ مبارک رمضان بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے اور دعا کیجئے پروردگار عالم ہم سب کو اس مہینے میں آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے, زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے ہم استفادہ کر سکیں. اس لیے کہ آگے آئے گی امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ, یہ پہلے دن یہ بتانا زیادہ ضروری اہم ہے کہ تاکہ ہمارے بچے آمادہ ہوں, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام. دیکھیے ظاہر سی بات ہے ہم شیعہ ہیں, شیعہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام جو فرمائے اس کو آمنا و صدقنا, امام کے قول کے بعد پھر کوئی گفتگو بچتی نہیں ہے اگر واقعاً ہم امامت پر معتقد ہیں اور امامت پر ہمارا سچا عقیدہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ گیا پھر پورے سال اس کی بخشش کی کوئی توقع نہیں ہے, مگر یہ کہ اللہ عمر دے, حج پہ جائے, میدان عرفات ہو, وہاں گڑ گڑائے. تب بھی امام نے نہیں کہا یقیناً, فرماتے ہیں تو شاید. اب سمجھے آپ یہ ماہ مبارک رمضان کتنا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں شیطان سے دور رہ کر کے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اکتساب فیض کر سکیں. اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے اس گناہگار کے لیے اور فجر میڈیا کے جو لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ بعض یہ ہمارے دوست لوگ جو ہیں رات بھر انہوں نے سیٹ کیا ہے اسٹوڈیو کو تاکہ جو ہے وہ آپ تک یہ برنامہ ریکارڈ کر کے پہنچایا جا سکے. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, ہم سب کے لیے, فجر میڈیا والوں کے لیے دعا فرمائیے اللہ توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر یہ لوگ آپ کی خدمت میں پیغام الہی, پیغام ائمہ معصومین بنحو احسن آپ تک پہنچا سکیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف. آج کا سوال ہے اللہ کا مہینہ کیا لے کر آتا ہے؟ آپشن اے برکت رحمت طہارت, بی مغفرت برکت رحمت, سی برکت رحمت شہرت, اور آپشن ڈی ہے رحمت شہرت طہارت.